خود غرضی اور مطلب پرستی کی ایک انمٹ کہانی جو کہ پڑھنے والوں کو مبہوت کر دے گی۔ اس کہانی کا نام ہے مددگار روحیں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جیک نے اچھی طرح مفلر کانوں کے گرد لپیٹا اور اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے فلیٹ سے باہر آ گیا۔ اپنے گرم کمرے کو چھوڑ کر باہر آتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے اپنے وجود میں ٹھنڈ کی لہر سرایت کرتی محسوس ہوئی تو اس نے ٹھنڈ پر قابو پانے کی حتی الامکان کوشش کی اور تیز تیز قدم اٹھاتا قریبی ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ جیک اپنے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر عیش کر رہا تھا اور اپنے مخصوص دوستوں کو بطور قرض قطیر رقم بھی دے دیا کرتا۔ ہنی پال اس کے اچھے اور قابل بھروسہ دوستوں میں سے تھا۔ 2 ماہ قبل اس نے جیک سے بھاری رقم بطور قرض 2 ہفتے کے لیے لی تھی، مگر جیک 2 ہفتے بعد جب بھی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرتا تو پال یوں مسکرا کر ٹال دیتا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ لیکن آج شام پال نے خود ہی جیک کو پیغام دیا کہ وہ آ کر اپنی رقم لے جا سکتا ہے۔ پال کا پیغام سن کر جیک گہری سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر پال نے آج ہی کی رات کیوں منتخب کی، مگر بھاری رقم کی واپسی پر وہ تمام باتیں بالائے طاق رکھ کر چل پڑا۔ ٹیکسی اسٹینڈ پر کھڑے اسے کافی ٹائم ہو چکا تھا، مگر ابھی تک اس کے روٹ کی ٹیکسی نہیں آئی تھی۔ آس پاس سے گزرتی لاتعداد گاڑیاں اس کی طرف ٹھنڈ کے اولے دھکیل رہی تھیں۔ گاڑیوں سے نکلتے سیاہ دھوئیں کے مرغولے اسے برف سے اٹھتی بھاپ کی مانند لگ رہے تھے جو وقفے وقفے سے اس کے دانتوں کا پیانو بجا کر گزر جاتے۔ دھند کی اجارہ داری بڑھتی چلی جا رہی تھی جو یخ بستہ ہوا کے ہر جھونکے پر اس کے سیاہ اوور کوٹ سے گزر کر اس کی ہڈیوں کو چھونے لگتی۔ اس نے اس ٹھنڈے موسم کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ پھر ایک سیاہ ٹیکسی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے سیاہ کیپ کے ساتھ گلوز بھی پہن رکھے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر جیک نے اوور کوٹ کی جیبوں سے اپنے دونوں ہاتھ نکال کر آپس میں رگڑے، پھر دوبارہ انہیں جیبوں میں ڈال لیے اور ڈرائیور کو ایڈریس بتا کر اس نے خود کو سیٹ سے ٹیک لگا لیا۔ جلد ہی ٹیکسی نے اسے دریا کے کنارے اس 4 منزلہ عمارت کے آگے اتار دیا جہاں لوگوں کی آمد و رفت برائے نام ہی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی ٹھنڈاتی ہوا کے برفانی بھپکے اس کی جانب ایک بار پھر دوڑے۔ جیب میں ہاتھ ڈالتے اس نے قریباً کانپتے ہوئے جھرجھری سی لی اور اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ ایسے موسم میں گرم کمرے کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دے کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس اپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا۔ دریا کے کنارے بنی یہ 4 منزلہ عمارت اسے برف خانہ لگ رہی تھی، جیسے ہر چیز برفانی بھنور میں پھنس کر منجمد ہو گئی ہو۔ پال آخری منزل کے کشادہ فلیٹ میں رہائش پذیر تھا۔ اس کے دروازے پر پہنچ کر جیک نے بیل دی۔ چند لمحوں بعد پال نے دروازہ کھولا۔ سامنے جیک کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اس نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ خوش آمدید میرے دوست، خوش آمدید۔ میں تو امید ہی کھو بیٹھا تھا، شاید تم آج نہ آؤ۔ وہ دروازے سے ہٹ گیا۔ جیک اندر داخل ہو گیا۔ پال نے کمرے کو کسی حد تک سجا رکھا تھا۔ زیادہ مہنگا تو نہیں، مگر بہترین فرنیچر سے کمرے کو ضرور آراستہ کیا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ کسی بڑی لاگت کی دلالت کر رہی تھی۔ سامنے انگیٹھی میں دہکتے کوئلوں نے کمرے کو کافی حد تک گرم کر رکھا تھا۔ تم یہاں پر خود کو مکمل پرسکون رکھ سکتے ہو۔ ٹھنڈ اس کمرے سے باہر ہی رہ گئی ہے۔ میرے خیال میں تمہیں اپنا یہ وزنی اوور کوٹ اتار کر دے دینا چاہیے۔ پال مسکرایا۔ جیک نے اوور کوٹ اتار کر پاس پڑی کرسی پر ڈال دیا اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ مفلر اور کیپ تم پر جچ نہیں رہے، اسے بھی اتار دو، خواہ مخواہ تم نے بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ پال نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر مفلر اور کیپ اتار کر سامنے دیوار پر لٹکا دیے۔ اگر تم جیکٹ اتارنا چاہتے ہو تو اتار سکتے ہو۔ پال نے اس کی جیکٹ پر ہاتھ ڈالا تو اس نے ہاتھ مار کر جھڑک دیا۔ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اور میرا خیال ہے مسٹر پال اب تمہیں اپنا وعدہ پورا کر دینا چاہیے، میری رقم واپس کر دینی چاہیے۔ جیک نے اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنا وعدہ نبھانے کی پوری کوشش کروں گا دوست۔ یہاں سے جاتے ہوئے تمہاری جیب میں تمام رقم موجود ہوگی۔
تمہاری پائی پائی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کیا کوئی لاٹری نکل آئی ہے کہ میری پوری رقم یکمشت دینا چاہ رہے ہو؟ جیک بولا۔ تم ایسا ہی سمجھ سکتے ہو، پال مسکرایا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کچھ پل میرے ساتھ گزارو، کچھ ایسے پل جو ہمیشہ مجھے یاد رہیں۔ میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ جیک نے خوشمگی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بعد میں سمجھ لیں گے، ہمیں پہلے تھوڑا سا شغل کر لینا چاہیے۔ پال نے قریبی الماری کی طرف قدم بڑھا دیے، ایک وسکی کی بوتل اور 2 گلاس نکال کر جیک کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ آج رات کا خاص پیگ میں تمہارے نام کرتا ہوں۔ میں ابھی اس کی طلب نہیں سمجھتا، بہتر یہی ہے تمہیں اب میری رقم لوٹا دینی چاہیے، جیک بولا۔ زندگی بہت چھوٹی اور بے معنی ہے، اسے جتنا انجوائے کر لو کم ہے۔ کیا پتہ آج تم میرے سامنے بیٹھے ہو، کل نہ ہو۔ میں یہ پسند کروں گا کہ تم یہ پیگ میرے ساتھ پیو۔ پال نے گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ جیک نے ایک ہی سانس میں ختم کر کے گلاس میز پر واپس رکھ دیا، جس کا ذائقہ اسے عجیب سا لگا۔ مجھے ایسا لگتا ہے ابھی تمہارے دانت بھی گیلے نہیں ہوئے، تمہیں ایک اور پیگ لینا ہی پڑے گا۔ پال نے دوسرا بنا کر اسے زبردستی پکڑا دیا۔ اب تم تیسرا بنانے کی زحمت نہ کرنا، میں تمہاری باتیں سننے کے بجائے اپنی رقم لوں اور یہاں سے چلتا بنوں، جیک نے گلاس میز پر رکھ کر 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ اب ایسی بھی کیا جلدی ہے مسٹر جیک، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہوں گا۔ اس نے بوتل اور گلاس اٹھا کر الماری میں رکھ دیے۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں تمہاری فالتو باتیں سننے نہیں آیا، اب میری رقم مجھے چاہیے ورنہ میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں۔ جیک کے لہجے میں غصہ سا بھر گیا۔ ایک تو تم غصے میں ہر وقت بہت گرم رہتے ہو، لو میں ابھی ٹھنڈا کیے دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر پال کھڑکی کی طرف بڑھا اور اس کا ایک پٹ کھول دیا۔ سرد ہوا کا جھونکا برآمد ہو کر کمرے میں رقص نہ ہونے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے تمہاری یہ حرکت قطعی پسند نہیں آئی، جیک چیخا۔ اتنا غصہ تمہارے لیے اچھا نہیں دوست، مگر میں تمہیں ایک چیز لازمی دکھانا چاہتا ہوں۔ پال نے کھڑکی بند کی اور اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جو بالکنی میں کھلتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر جیک کی طرف گھوما۔ میرے دوست، آؤ تمہیں وہ حسین نظارہ دکھاتا ہوں جو تم نے کبھی اپنے سپنوں میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تم اپنا اور میرا وقت اس طرح برباد نہیں کر سکتے۔ میں یہاں حسین نظاروں کو دیکھنے کی خواہش نہیں رکھتا، مجھے بس اپنی رقم سے سروکار ہے۔ اور بند کرو اس دروازے کو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہہ تو دیا ہے یہاں سے واپسی پر تمہاری جیب میں تمام رقم موجود ہوگی اور اس سے بڑھ کر بھی مل سکتی ہے۔ پال دروازے سے ہٹ کر جیک کے پاس آ گیا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک بار تمہیں وہ حسین و دلکش نظارے لازمی دیکھ لینے چاہیے، میری خاطر یا پھر ہماری دوستی کی خاطر۔ جیک نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا، جس کے ہونٹوں پر پہلے کی طرح مسکراہٹ جوں کی توں برقرار تھی۔ پتہ نہیں تم کیا چاہتے ہو، میں تو تمہاری کوئی بھی بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ وہ دونوں بالکنی میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ رگوں میں لہو جماتی سرد ہوائیں کپ کپی طاری کرتی ٹھنڈ ایک بار پھر ان کے ارد گرد رقص نہ تھی۔ جیک کے دانت پھر زور سے بجنے لگے اور پورے وجود پر لرزہ طاری ہونے لگا، مگر اس کے برعکس پال تو جیسے سردی سے بے نیاز مطمئن یوں کھڑا تھا جیسے اس کے وجود پر کھال نہیں لوہے کی گرم چادر ہو۔ جیک، وہ دیکھو، شہر کی چمکتی روشن ہزاروں بتیاں جیسے لاتعداد ستارے آسمان کی دہلیز پر منڈلا رہے ہوں، یا پھر ٹمٹماتے وہ ان گنت جگنو ادھر ادھر اڑ رہے ہوں۔ میں نے یوں ہی دریا کے کنارے یہ فلیٹ نہیں لیا۔ کیا تم نے پہلے ایسا دل فریب نظارہ دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تم بہت اچھے ٹائم پر آ گئے، میں تمہیں یہاں لے آیا ورنہ ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد دھند کی سیاہی پھیل جائے۔ جیک 2 قدم آگے چل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آج تک اس قدر اونچائی سے اتنا خوبصورت نظارہ نہیں دیکھا تھا، جیسے ہزاروں تارے آسمان کی سطح پر منڈلا رہے ہوں یا پھر لاتعداد ٹمٹماتے جگنو ناچ رہے ہوں۔ نظارہ دیکھتے وہ سردی سے بے نیاز ہو چکا تھا، جیسے وقت تھم سا گیا اور موسم خوشگوار اور سہانا ہو چلا ہو۔ وہ مبہوت کھڑا ان نظاروں کے اندر ہی اندر کھو چکا تھا، پھر دبے پاؤں واپس مڑ کر بالکنی کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ جیک نہ جانے کتنی دیر تک کھڑا ان نظاروں کو دیکھتا رہا۔ وہ یہ بات بالکل فراموش کر چکا تھا کہ جس ٹھٹھراتی سردی کو وہ بہت دیر تک محسوس کر رہا تھا،
اب وہ کچھ دیر کے لیے واقعی انہیں بھول چکا تھا۔ اچانک جیک کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ ان سرد ہواؤں کے بیچ کھڑا ہے جو کھال سے اتر کر ہڈیوں کو چھو رہی ہیں، اوور کوٹ کے ہوتے ہوئے بھی جو اس کی بتیسی کا پیانو بجا رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر اپنے پہلو میں دیکھا، پال وہاں موجود نہیں تھا۔ پال، تم کہاں ہو؟ اس نے آواز لگائی اور دروازے کے پاس آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے لاک تھا۔ پال، دروازہ کھول دو۔ دیکھو، میں زیادہ دیر اس سردی میں ٹھہر نہیں سکتا، اور آگے سے مکمل خاموشی پا کر وہ غصے سے دانت بھینچ کر رہ گیا۔ پال، میں ایسا مذاق ہرگز پسند نہیں کروں گا جس سے تم خوش اور میں بیمار ہو جاؤں، وہ زور سے چلایا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ جلدی سے دروازے سے ہٹ کر کھڑکی کے پاس آ گیا، ایک بار پھر پال کو آوازیں دینے لگا، مگر پال کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس نے کھڑکی کے اس کھردرے شیشے سے اندر جھانکا۔ پال کا اندر سے دھندلا سا چہرہ دکھائی دیا، جس کے ہونٹوں پر پہلے کی طرح مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، جو جیک کو اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ پال، کیا حرکت ہے؟ دروازہ کھولو، وہ ایک دفعہ پھر چلایا، مگر کھڑکی کی دوسری طرف پال کا چہرہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر بھاگ کر دروازے کے پاس آ گیا۔ اب باقاعدہ اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ چلاتے چلاتے اس کے گلے میں خراش پڑ گئی، وہ کھانسنے لگا۔ جب اس کا سانس کچھ بحال ہوا تو اس نے دروازوں پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ فولادی دروازے پر گھونسوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ گھونسے چلاتے چلاتے اس کے ہاتھوں کی کھال اتر گئی اور خون رسنے لگا۔ اس کے بازو پوری طرح شل ہو چکے تھے اور وہ بری طرح ہانپنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد اس کی سانس میں توازن برقرار ہوا تو وہ پھر سے دروازے پر گھونسے برسانے لگا۔ پال، مجھے خبر ہوتی کہ تم کمینگی کی اس حد تک جاؤ گے تو میں یہاں پر کبھی نہ آتا، تم سے اپنی رقم وصول کرنے کے لیے دوسرا طریقہ اپناتا۔ وہ دیوانگی کی حالت میں چلا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے بازو بری طرح تھک گئے اور سانس پھولنے کی وجہ سے ہانپنے کی شدت مزید بڑھ گئی۔ تب اس نے اچانک بالکنی کی دیوار کی طرف رخ موڑ لیا۔ 4 فٹ کی یہ دیوار جو منڈیر کی حفاظت پر معمور تھی، اسے دیواریں چین لگ رہی تھی۔ کوئی ہے جو مجھے یہاں بچا سکتا ہے؟ دیکھو، میں یہاں اس ٹھٹھرتی سردی سے اکڑ رہا ہوں۔ اپنا چہرہ نیچے جھکا کر وہ زور سے چلایا، شاید نیچے سے گزرتی گاڑیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، مگر تیز ہوا کے جھونکے اس کی آواز کو لے اڑے۔ ارے، کوئی میری آواز سن کیوں نہیں رہا؟ میں یہاں مر جاؤں گا، خدا کے لیے کوئی آ کر میری مدد کرے۔ اس دفعہ وہ پورے پھیپھڑوں کے زور سے چلایا، مگر منہ سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی، سائیں سائیں کرتی تیز ہوا اپنے ساتھ لے اڑی۔ کوئی نیچے سے گزر بھی رہا ہے یا اس شہر میں سب کے سب بہرے ہو گئے ہیں؟ سردی میری ہڈیوں میں اترتی جا رہی ہے، کوئی تو میری مدد کرو۔ جنون انتہا کی کیفیت اس پر طاری تھی۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، ورنہ صبح تک میری اکڑی ہوئی لاش ہی ملے گی۔ وہ اچانک ایک فیصلے پر پہنچا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ اس کی جیب سے ایک براؤن رنگ کا بٹوا برآمد ہوا۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھ گیا اور دیوانہ وار بٹوے کو کھول کر الٹا کر دیا۔ اس میں سے کچھ خاص کارڈ اور نقدی نیچے گری۔ اس نے جلدی جلدی ان تینوں چیزوں کو ترتیب سے پکڑا اور دیوار کے ساتھ جا کر کھڑا ہوا۔ ایک ایک نوٹ اس نے نیچے پھینکنا شروع کر دیے، لیکن تیز ہوا ان کرارے نوٹوں کو لے کر کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ یہاں تک ہاتھ میں موجود تمام پیسے اس نے نیچے پھینک دیے۔ اس کے بعد بٹوا اور کارڈ بھی پھینک دیے۔ اف خدایا، میری یہ ترکیب بھی ناکام چلی گئی۔ اس نے زور سے دیوار پر ہاتھ مار کر نیچے ایک دو آوازیں لگانے کے بعد اس نے اپنی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ ایک چھوٹی سی ماچس اس کی جیب سے نکلی۔ یہ ماچس مجھے کچھ دیر کے لیے گرم رکھ سکتی ہے۔ وہ ایک کونے میں اکڑوں بیٹھ گیا۔ ہاتھوں کی آڑ لے کر اس نے تیلیاں جلانا شروع کر دیں، مگر یک بستہ ہوا کی ہر پھونک تیلی کو بجھا کر چلی جاتی۔ ایک ایک کر کے اس نے تمام تیلیاں جلا دیں اور خالی ماچس ایک طرف پھینک دی۔ آسمان کی دہلیز پر گہری دھند کی چادر تن چکی تھی۔ ٹمٹماتے تارے اب اس کے پیچھے غائب ہو چکے تھے۔ شہر کی جلتی بجھتی بتیاں اب مدھم ہوتی جا رہی تھیں۔ ہوا کی شدت ٹھنڈی دھند کو آسمان سے کھینچ کر زمین کی طرف لا رہی تھی۔ مجھے گرم رہنا ہوگا، مجھے ہر قیمت پر خود کو گرم رکھنا ہوگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں زور زور سے رگڑنا شروع کر دیا، لیکن وہ زیادہ دیر تک ہاتھ نہیں چلا سکتا تھا۔ غصے کی کیفیت میں وہ پھر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس بار لاتوں کی بارش دروازے پر شروع کر دی۔
مگر خواہ مخواہ یہ کوشش بھی بیکار تھی۔ دروازے سے ہٹ کر وہ پھر دیوار کی طرف آ گیا۔ شہر والوں، کیا آج تم سب مر گئے ہو؟ میری آواز تم تک کیوں نہیں پہنچ پا رہی؟ یا تو اس سرد موسم کے ڈر سے گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ تم سب بزدل ہو، بزدل، سنا تم نے؟ تم سب ڈرپوک ہو۔ وہ زور زور سے پاگل قیدی کی طرح چلانے لگا۔ پھر بیک وقت اسے احساس ہوا کہ یک بستہ تیز ہوائیں تھم گئی ہیں اور سردی کی شدت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا وجود دہکتے کوئلے کی طرح گرم ہے، یا پھر وہ ایک بند کمرے میں موجود ہے۔ مگر جلد ہی اسے اپنی سبکی کا احساس ہو گیا۔ ہوا کی شدت اب پہلے سے مزید بڑھ چکی تھی۔ ٹھر ٹھراتی دھند کے مرغولے اس اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ پھر دروازے کی طرف بڑھا، شاید پال دروازے کے پاس کھڑا ہو اور مسکرا کر کہے، دوست اب اندر آ جاؤ، بہت ہو گیا ہے مذاق۔ دروازے سے وہ کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کھڑکی کے دھندلے شیشے سے اس نے اندر کی طرف جھانکا۔ پال نہیں تھا۔ کمرہ اندر سے بہت دھندلا نظر آ رہا تھا۔ کیا میں یہاں یوں ہی بے بس کبوتر کی طرح مر جاؤں گا؟ یہ سردی تو مجھے آنے والے چند گھنٹوں میں مار دے گی۔ یقیناً صبح تک میری اکڑی ہوئی لاش ہی سب کو دستیاب ہوگی۔ اس نے اپنے بازوؤں کی طرف دیکھا، جس کے رونگٹے کانٹوں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ نا امیدی سے وہ پیچھے ہٹا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کوئی نہایت ہی ٹھنڈی سی چیز ٹکرائی، جس کا ٹھنڈا لمس اس کے وجود میں اترتا چلا گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس طرف دیکھا تو وہ لوہے کی ایک قدرے موٹی سی تار تھی، جو دروازے اور کھڑکی کے درمیان بنی جگہ پر لٹک رہی تھی۔ یہ کیا بلا ہے؟ ایک لمحہ سوچ کر اس نے تار کو چھوا۔ ایک سردی سی اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہ تھر تھرا کر رہ گیا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے تار کو اپنی طرف کھینچا، لیکن شاید وہ اوپر کہیں بندھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دو جھٹکے مار کر اسے نیچے کی طرف کھینچا، مگر وہ تار اپنی جگہ مضبوطی سے برقرار تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے وجود کو ٹٹولا۔ تار نے اس کے وجود کو سنبھال لیا۔ ایک خیال اس کے ذہن کے افق پر ابھرا۔ اب اس نے چھت پر چڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا خیال ہے یہ تار مجھے ٹیرس تک لے جا سکتی ہے، اگر میں ہمت باندھے رکھوں، وہ اپنے آپ بولا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں کی مضبوط گرفت بنا کر تار کو پکڑا اور اوپر چڑھنے لگا۔ وہ ابھی بمشکل تھوڑی ہی اوپر گیا تھا کہ دفعتاً اس کے ہاتھوں میں درد اجاگر ہونے لگا، جیسے تار اس کی انگلیوں اور ہتھیلیوں میں گھستی چلی گئی ہو۔ اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ وہ فرش سے 2 فٹ ہی اوپر لٹک رہا تھا۔ مجھے ہر قیمت پر اوپر چڑھنا ہوگا، میرے ہاتھ لہو لہان کیوں نہ ہو جائیں۔ خود سے عہد کر کر اس نے جواں مردی سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس نے دیوار سے گھٹنوں کی مدد سے ٹیک لگانا شروع کر دی۔ اب وہ درمیان میں آ چکا تھا۔ ہوا کی سائیں سائیں اور دھند کی شدت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ شہر کی جلتی بتیاں اب دھند کی لپیٹ میں آ چکی تھیں، جیسے دھند کے بھنور میں شہر ہولے ہولے ڈوبتا چلا جا رہا ہو۔ اس نے ایک بار نیچے دیکھا تو وہ تھر تھرا کر رہ گیا۔ اس کے وجود نے ایک لمبی جھرجھریلی تیز ہوا کے تھپیڑے اسے ادھر ادھر ہلا رہے تھے۔ گھٹنوں کی جگہ سے پتلون پھٹ چکی تھی۔ گھٹنوں سے اٹھتا درد اور ہاتھوں کی کیفیت نے اس کے وجود میں اذیت بھر دی تھی۔ مجھے اپنے درد کی طرف نہیں، اپنی منزل کی طرف مبذول رہنا ہے۔ اس نے خود کی ہمت کا تسلسل برقرار رکھا اور کسی نہ کسی طرح ٹیرس کے قریب پہنچ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے منڈیر کی دیوار پر ہاتھ ڈالا اور دوسرا ہاتھ اٹھا کر چھت پر آ گیا۔ چھت کے فرش پر وہ نڈھال ہو کر سانس کو بحال کرنے لگا۔ اس کے روم روم سے اذیت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ فرش کی ٹھنڈ کی وجہ سے پورا وجود مفلوج ہوتا چلا جا رہا تھا۔ رگوں میں خون کی آمد و رفت دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی تھی۔ مجھے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا ہوگا، خود کو زندہ رکھنے کے لیے مجھے حرکت میں رہنا ہوگا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چھت پر بے شمار ٹی وی اینٹینا موجود تھے، جو اسے سیاہ ہیولوں کی مانند لگ رہے تھے۔ ہوائیں یہاں شدت سے اپنے عروج پر کارواں تھیں۔ دھند کی اجارہ داری تھی۔ منڈیر کا دوسرا حصہ تک سمجھائی نہیں دے رہا تھا۔ کوئی ہے؟ وہ بلند آواز میں بولا، مگر اس کی اپنی آوازیں اس کے کانوں تک نہ پہنچ سکیں۔ اس نے چلنے کی کوشش کی تو اس کے پاؤں لڑکھڑائے۔ اینٹینے کی تار کو سہارا جان کر اس نے پکڑا، مگر وہ اس کا توازن سنبھال نہ سکی اور اکھڑ گئی۔ اس نے وہ تار چھوڑ دی اور دوسری اینٹینا کی تاروں کو دیوانہ وار کھینچتا چلا گیا۔ قدموں کی کچھ مسافت پر وہ گر پڑا۔
اس سے پہلے کہ اس کے حواس گل ہوتے اس کے کانوں میں کسی مرد کی آواز پڑی۔ ارے دیکھو، چھت پر کوئی ہے جس نے سارے اینٹینا کے تاروں کو توڑ ڈالا ہے۔ مجھے تو کوئی پاگل لگتا ہے جو اس موسم میں یہاں گھس آیا ہے۔ پھر اس کے کانوں میں مرد عورت کی ملی جلی آواز پڑی اور اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا تو وہ ایک نرم و گداز صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ کمرہ گرم تھا، اس کے منہ کا ذائقہ بھی بدلا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے دوسرے صوفے پر ایک ادھیڑ جوڑا گلاسوں میں برانڈی ڈال کر شغل میں مصروف تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ دونوں اس کی طرف لپکے۔ ہیلو نوجوان، اب کیا محسوس کر رہے ہو؟ میرا نام اسمتھ ہے اور یہ میری بیوی جولیا ہے۔ تم ہمیں چھت پر ملے تھے ادھموئی حالت میں۔ تمہارا وجود تو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ بڑی مشکل سے تمہیں کمرے میں نیچے لائے ہیں۔ کافی دیر تمہارے پاس ہیٹر جلایا اور بہتر جان کر تمہارے منہ میں برانڈی ڈال دی۔ میرا خیال ہے اب تم پہلے سے بہتر ہو اور تمہاری وجود میں بھی گرمی آ چکی ہے۔ اسمتھ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مگر یہ کیا؟ اسمتھ کے ہاتھ کا وزن جیک نے اپنے کندھے پر محسوس نہ کیا۔ وہ اچنبھے میں پڑ گیا۔ ہم لوگ ٹی وی پر اپنا من پسند پروگرام دیکھ رہے تھے، اچانک اس کے سگنل آؤٹ ہو گئے۔ پہلے ہم نے سمجھا موسم کی وجہ سے یہ خرابی ہے۔ میں نے اسمتھ کو اوپر بھیجا کہ شاید اینٹینے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، جولیا بولی۔ مگر تم وہاں پر کیا کر رہے تھے اتنی یخ بستہ خراب موسم میں، وہ بھی ایسے ڈریس میں؟ ارے ہاں، تم کو تو یہ بتانا ہم بھول ہی گئے۔ دراصل ہم دونوں روحیں ہیں اور ایک مدت سے ہم یہاں مقیم ہیں۔ ہر ماہ کی 14 تاریخ کو ہم کسی نہ کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں۔ ہم کسی کو نظر نہیں آتے اور جس کی مدد کرتے ہیں صرف اسے نظر آتے ہیں۔ لیکن جیک کو اس ادھیڑ عمر جوڑے کی باتوں پر یقین نہ آیا اور وہ بولا، میں بس ویسے ہی گیا تھا اور پھنس گیا۔ آپ کا شکریہ، اب مجھے چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم تو جا رہے ہو مگر ہمارے اینٹینے کو مرمت کے لیے چھوڑ گئے۔ خیر اس موسم میں کوئی مکینک تو نہیں ملے گا، صبح ہی ان کی مرمت ہو سکتی ہے۔ اسمتھ مسکرایا۔ اسمتھ کی بات سن کر جیک گویا ہوا۔ پلیز آپ فکر نہ کریں، صبح کا سورج نکلتے ہی میں کسی نہ کسی مکینک کو اپنے ساتھ لا کر آپ کا اینٹینا ٹھیک کروا دوں گا۔ اور جب صبح جیک ایک مکینک کو لے کر وہاں پہنچا تو وہاں کوئی کمرہ نہ تھا مگر اینٹینا موجود تھا بغیر تاروں کا۔ اور پھر جیک کو ان روحوں کی باتوں پر یقین کرنا پڑا۔ جیک چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں بولا، مسز جولیا، مسٹر اسمتھ، میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری مدد کی۔ اور جیک واپس آ گیا اور اینٹینا ٹھیک کروا دیا۔ جیک پال کے فلیٹ پر آ گیا۔ دروازے پر جھک کر اس نے سوراخ سے اندر دیکھا کہ کمرہ خالی تھا۔ پال اندر نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ پال نے ایک منصوبے کے تحت کمرہ لاک نہیں کیا تھا۔ پولیس کی نظر میں جیک چور ہوتا جو بالکنی میں جا کر پھنس گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس نے بالکنی کا دروازہ کھول دیا جس کی اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ دھند کے آزاد مرغولے جلدی سے اندر داخل ہو گئے۔ برانڈی کے ایک ہی پیگ نے اس کا دماغ گرم کر دیا۔ اس نے کمرے کی تمام لائٹیں بجھا دیں اور ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ پال جلد ہی واپسی کے لیے فلیٹ میں پلٹے گا۔ ایک ڈرامہ اس کے دماغ میں چل رہا تھا جس کو عملی جامہ پہنانے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور پال اندر داخل ہوا۔ اس نے لائٹس جلا دیں اور حیرانی سے کمرہ دیکھنے لگا۔ اس کے خیال میں وہ تمام بتیاں جلتا چھوڑ گیا تھا۔ یہ آف کیسے ہو گئیں؟ اس کا انداز بتا رہا تھا آج حد سے زیادہ پی کر آیا ہے۔ یہی وجہ تھی اس نے معمولی سا لباس پہنا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر بالکنی کے کھلے دروازے پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر پھٹی نگاہوں سے اس طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جیک کہاں گیا؟ شاید اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جلدی بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ شاید وہ یہ دیکھ کر تسلی کر لینا چاہتا تھا۔ جیک کے لیے یہی موقع غنیمت تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب تصویر کا رخ پلٹ چکا تھا۔ پال دوسری طرف چلا رہا تھا۔ اس سے پتہ چل گیا تھا دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔ جیک نے کھڑکی کے دھندلے شیشے سے باہر دیکھا۔ پال کا متحرک وجود اندر آنے کے لیے ٹونکیاں مار رہا تھا۔ اس کی چلانے کی ہلکی ہلکی آواز کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر گھونسے برسنے لگے۔ جیک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس طرح فولادی دروازے پر گھونسے برسانا بیکار ہے میرے دوست۔ اور ہاں، تار کی مدد سے تم اوپر چھت پر تو جا سکتے ہو مگر اینٹینا کے تاروں کو مت چھونا،
وہ پہلے ہی میں نے اکھاڑ پھینکی ہیں، کوئی چھت پر نہیں آئے گا۔ وہ دروازہ بند کر کے آ گیا، اپنا اوور کوٹ، مفلر اور کیپ لینا نہیں بھولا۔ سب سے نیچے والے ایک فلیٹ کے کمرے میں رکھے ٹی وی کی خبر نے اس کے قدم روک دیے۔ آج رات برف باری کے ساتھ شدت سے اولے بھی پڑ سکتے ہیں، لہٰذا گھروں سے نکلنے سے گریز کریں۔ خبر سن کر جیک